السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا یونس صاحب کا بہت ہی زبردست بیان۔ 80 سال مسجد میں نہیں گیا اور موت اللہ والوں کی۔ اس بیان کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ایک بڑے میاں تھے، مر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ 80 سال کی عمر تک اس شخص نے مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ ایک دن بڑے مصیبت سے بمبئی کی تاجروں کی جماعت آئی کہ میں نے کہا تم بھی تاجر ہو، چلو۔ بڑے مشکل سے بڑے میاں کو لائے۔ بڑے میاں عشاء کی نماز میں لوگ سجدے میں گئے، بڈھا سجدے سے اٹھ کے بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا ہے، میرے باپ کے جوتے کا ہے۔ میں نے کہا میرے کو کیا معلوم تیرے باپ کے جوتے کا ہے، ڈھونڈ۔ ایسا حال۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا مالیگاؤں میں۔ میں گیا ملاقات کے لیے۔ کیوں آئے؟ اور دیکھو ایک بات سن لو میرے، پہلی سن لو۔ بولے کیا بات سننی؟ میں مولویوں کو اندر کے جیب میں رکھتا ہوں، بولے یہاں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک میرے کو بھی رکھ لو۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا دیکھو حضرت کا اجتماع ہے۔ کہاں؟ مالیگاؤں میں۔ 3 دن کے لیے چلو تو مناسب ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ اور میرے کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، میرے کو اس کو ہم کیا کریں، کوشش کرو سمجھنے کی، جمنے کی کوشش کرو۔ اچھا بولے میں چلوں گا 3 دن کے لیے۔ پھر وہ کھانے کا ڈبہ، وہ پان کی تو کیا بولتے ٹوکری چھوٹی سی، یعنی پوری دنیا بڈھا لے کے چلا۔ اب اس کو لینے کے لیے گئے، پیسنجر چلتا تھا پونا سے۔ اس زمانے میں کیا گاڑیوں کا کوئی انتظام تو تھا نہیں، 1-2 بوگی کر لی تھی من مار تک۔ 2:30 بجے چھوٹتے، 3 بجے چھوٹتی تھی اس زمانے میں، پیسنجر بمبئی سے آتی تھی۔ اب ہم لوگوں نے ٹکٹ لے لی تھی، بوگی کر لی تھی۔ میں نے کہا چلو بڑے میاں گاڑی کو صرف آدھا گھنٹہ باقی، گاڑی آنے والی ہوگی، آتا ہوں۔ ڈبہ بھر کے لیا اور سب پان کا انتظام کیا۔ اب بھائی سے گلے مل کے رو رہا، بیٹے سے گلے مل کے رو رہا۔ میں نے کہا اے اللہ، یہ مرے گا تو بڈھا کیسا مرے گا سمجھ میں نہیں آتا، گھر سے نکلنے کو تیار ہے۔ بیٹے کے گلے لگ کے رو رہا، بھائی میں نے کہا نکلو جلدی کرو، گاڑی چھوٹنے کا ٹائم ہوگا، میں تم کو چھوڑ کے جاؤں گا، نہیں تمہیں کہ تم کو کاٹنے کو لے جا رہے۔ بڈھا اتنا رو رہا گھر کے اندر۔ بڈھا نکلا، بڑے مشکل سے نکلا، اور ایک کمال کیا اس بڈھے نے۔ بیٹے سے کہہ دیا میرے کو کھانا یہاں لا کے کھلا دینا، چائے یہاں پلا دینا، میں باہر نہیں جاؤں گا مجلس سے۔ تمام مجلسوں میں بڈھا جمع رہا۔ دوسری دن اتوار کے دن میرے کو کہا حضرت سے ملاقات کراؤ گے؟ میں دیکھ لو بھائی، ہو جائے تو ہو جائے، اور تو معاملہ بڑا مشکل ہے، قوم مانتی نہیں کسی کا۔ ایک مولوی صاحب کو مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ امامہ پہنایا کہ جانے میں آسانی ہو، دوسرے مولوی صاحب کو، اور ان کے آگے پیچھے 8-10 آدمی رکھے، مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے کیا کہ لوگ کم سے کم ان سے مصافحہ کریں، حضرت تخت پر پہنچ جائے۔ ارے قوم کہاں مانتی، لوگوں نے وہ مولوی صاحب کو جبے قمبے سمیت اٹھا کے پھینک دیا، اور قوم حضرت پر ٹوٹی۔ کا معاملہ تو ایسا چل رہا۔ بولے دیکھو ملاقات ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ چلو اب کہتے حضرت بیعت کے لیے لوگ جمع ہو رہے تھے، بیٹھ جا، کیا ہو رہا؟ میں نے کہا تم بھی بیٹھ جاؤ، دیکھو کیا ہو رہا، تم بھی کر لینا۔ پھر حضرت نے بیعت سے پہلے تھوڑی بات چیت کی ہے، اس کے بعد میں وہ رسیاں پھیلا دی، بھائی پکڑ لو اسے۔ بولے میں بھی پکڑوں؟ میں نے کہا پکڑ لو۔ بڈھے نے پکڑ لیا۔ اور اللہ والوں کا تعلق بڑا کام آتا ہے، نسبت بڑی کام آتی ہے۔ حضرت نے بیعت کی، پھر دعا کی، پھر اٹھ کے چلے جاؤ۔ بڈھا روتے 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 زمین پر لوٹ گیا۔ بڑے مشکل سے اٹھایا، بڑے میاں کی بیٹوں نے ناک صاف کی، پانی پلایا۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ کہ 80 سال کی زندگیوں کے بدعمالیاں سانپ بچھو بن کے ڈس رہی ہیں۔ اب میری عمر 80 سال کی ہو گئی، موت کب آئے گی بھروسہ تھوڑی، مر جاؤں گا، میرا کیا ہوگا، میری 80 سال کی عمر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں پر راستے کھولتے ہیں۔ بڑے میں نے حج بھی کیا، اور پھر ہمارے لوگوں کے ساتھ بڑودہ کے اجتماع میں بھی آئے۔ 1968 کی بات، حضرت جی کا انتقال ہوا۔ ہمارے دوسرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑے میاں گئے،
واپس آئے منگل کے دن. قرآن شریف پڑھتا تھا بڈھا, 28 پارے ہو گئے تھے بڈھے کے. منگل کے دن 28 پارے یا بدھ کے دن پڑھے, اور پڑھانے والے سے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں ابھی گھر جاتا ہوں, کل زندگی باقی رہی تو 28 پورے کر لوں گا. اس عمر میں 90 سال کی عمر میں. اور دوسرے دن بڑے میاں کا جنازہ پہنچا, جبکہ جماعتیں کام کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئی, بڑے میاں کا جنازہ آ گیا. لیکن بڈھا لے کے گیا کچھ نہ کچھ. جمنا یہ خیر کی بات ہے, اس لیے کہ اللہ کے یہاں کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. ایک تو جمنا سے کرو, جمو گے نا بھائی کہ بھاگو گے ادھر ادھر. ارے بولو نا, اے عبدل چل چائے پینے کے واسطے, چل عبدل چائے پینے کے واسطے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, جس طرح ہم نے مولانا یونس صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی, جسے میں نے بھی سنا, اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اس بیان کو پورا سنیں. اس میں بہت ہی زبردست آپ سن لے بیانات کو, الفاظ کو اس طرح استعمال کیے ہیں کہ جو ایک بندہ 80 سال سے مسجد نہ گیا ہو اور اس کی موت اللہ والوں کی, تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا یہ بیان. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور زیادہ سے زیادہ دیکھے. اور بس یہی کام ہے, جس طرح یہ دنیاوی کام ہم کرتے ہیں اس کے لیے ٹائم صرف کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے وقف کرنی چاہیے. اس دنیا سے سب نے جانا ہے, یہاں پہ کوئی رہنے نہیں آیا, مگر دنیا میں رہنے کے لیے کس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں, اور نماز پڑھیں 5 وقت کی, دین میں جائیں, مرکز میں ٹائم لگائیں, تو اسی میں ہماری بھلائی ہے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ.